ہم عظمت رسول کے، ہم عظمت صحابہ کے، ہم عظمت اہل بیت کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت جماعت اہل سنت فیض رضا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مقدور محترم لائق صد احترام حضرات علماء کرام، مہمانان ذی وقار، حاضرین مجلس، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مدین پر استقامت عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جماعت اہل سنت پاکستان کراچی میرے ان ساتھیوں کی محنت سے آج یہ عظیم الشان کنونشن الحمدللہ کامل طریقے سے ان سارے ساتھیوں نے ان ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ آج کا یہ کنونشن آپ نے پوسٹر وغیرہ پر دیکھا ہوگا، بیداری اہل سنت کنونشن، استحکام پاکستان، نظریہ پاکستان میں بگاڑ، عقائد اہل سنت میں بگاڑ، یعنی جو معاملات چل رہے ہیں اور جو ہاٹ ٹاپک بنے ہوئے ہیں اس پر گفتگو کرنے کے لیے تمام علماء کرام کو، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بلا تفریق الحمدللہ ہر سنی تنظیم کو دعوت دی گئی۔ الحمدللہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دعوت اسلامی کے نمائندے بھی اسٹیج پر موجود رہے، اسی طرح ہماری جتنی تنظیمات ہیں، چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، سب کے نمائندوں کی شرکت رہی۔ تو اس حوالے سے یہ کنونشن ایک منفرد کنونشن ہے، اور آج کا یہ کنونشن پاکستان بھر کے تمام علماء کرام کو یہ دعوت فکر دیتا ہے کہ اگر اپنی بقا چاہتے ہو تو ہمیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پرچم کے سائے تلے جمع ہونا پڑے گا۔ اگر ہم نے اپنے بزرگان دین کو پس پش ڈال دیا
تو ذلت و رسوائی کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو الحمدللہ تمام علماء کرام نے شرکت فرمائی، آپ نے شرکت فرمائی، معروضات آپ نے سماعت فرمائے۔ وقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ میں حصول برکت کے لیے کچھ باتیں تاریخ کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر دنیا کی سب سے بڑی ریاست بن کر طلوع ہوا۔ اس کے حصول کا مقصد ایک ایسی ریاست کا قیام تھا کہ جہاں دین اسلام نافذ کر کے مسلمانوں کو آزادانہ طور پر اسلامی اصولوں کو اپنانے کا موقع فراہم کیا جائے۔ بانی پاکستان محمد علی جناح صاحب کی قیادت میں ابتدا میں تو بڑی تیزی سے ترقی ہوئی، مگر بعد ازاں حالات سازگار نہ رہے اور یہ مملکت کئی طرح کے مسائل کا شکار ہو گئی، اور ایسا شکار ہو گئی کہ کچھ ہی عرصے کے بعد مملکت پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اور آج جب ہم اپنے ملک پاکستان کو دیکھتے ہیں، حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہیں، تو آج ہمارا ملک پاکستان بدقسمتی سے انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ہر طرف سے مسائل کی بوچھاڑ ہے، پریشانیوں نے، بے سر و سامانیوں نے پاکستان کو ایسا لگتا ہے کہ چاروں طرف سے جکڑ لیا ہے۔ آج پاکستان معاشی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، بلکہ اخلاقی لحاظ سے پستی کی طرف رواں دواں ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ پھر سے قیام پاکستان کے مقاصد کو یاد کیا جائے۔ قرآن و حدیث، تعلیمات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ پہلے کی حکومتیں، آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ جب بھی مشکلات کا شکار ہوتی تو مشکلات کے حل کے لیے علماء و مشائخ سے رابطہ کرتی، اور الحمدللہ علماء و مشائخ جب اجلاسوں میں شریک ہوتے تو وہ مشکلات جو ان کے سامنے پیش کی جاتی تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی، وہ بڑے کم وقت میں ان مشکلات کا حل حکمرانوں کے سامنے رکھ دیا کرتے اور پاکستان الحمدللہ مشکلات سے نکل جاتا۔ لیکن ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ اب جو حکومتیں آئیں، انہوں نے علماء کرام سے رابطہ ہی نہیں رکھا، مشائخ عظام سے رابطہ ہی نہیں رکھا۔ یہ تو اپنے تئیں یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے تو بڑی بڑی یونیورسٹیز میں چونکہ علم حاصل کیا ہے، یہ مولوی ہمارے سامنے کیا بیچتے ہیں، یہ علماء ہمارے سامنے کیا بیچتے ہیں، یہ مشائخ ہمارے سامنے کیا بیچتے ہیں۔ ہم پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے، ہم پاکستان کو دلدل سے نکالیں گے، بڑے ڈالروں میں ہم نے فیسیں ادا کی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ملک کو کس طرح سے نکالا جاتا ہے۔ تو جب سب کے سب یہ لوگ اس بات پہ تیار ہوئے اور ملک پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کی، تو بجائے مشکلات سے نکالنے کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے دلدل میں دھکیلنا شروع کر دیا ہے۔ ایک کی ادنا سی گستاخی کے بھی روادار نہیں، اہل بیت اعظام
اہل بیت اطہار کا ہر فرد ہمارے لیے محترم، ہمارے لیے محبوب۔ جو لوگ نبی کی اولاد کو کسی اور طرف پھیر کر کسی میں ضم کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اہل سنت کا حصہ نہیں ہیں۔ سیدہ پاک سے نسب نبی کی طرف جائے گا، کسی اور طرف نہیں جائے گا۔ بات واضح ہو گئی۔ ہم نہ تفضیلی ہیں، نہ خارجی ہے، نہ ناصبی ہے، نہ تفضیلی ہے، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہم اپنے تعارف کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم خود اپنا تعارف ہیں اور ہم نے اس تعارف کو باقی رکھنا ہے۔ بات آتی ہے جہاں پر وہ یہ کہ اکابر اور اصاغر، یہاں آ کر کچھ مسئلے آ جاتے ہیں۔ جی میرا پیر میرے لیے سب کچھ، میرا استاد میرے لیے سب کچھ۔ میں ایک بات کروں گا، میرا مسلک میرے لیے سب کچھ، میرا دین میرے لیے سب کچھ۔ اس کے سوا اور اس سے سوا کوئی بات گوارا نہیں۔ میرا پیر اگر میرے صحیح عقیدوں کا پابند ہے تو پیر ہے، ورنہ وہ منگل ہے، وہ پیر نہیں ہے۔ میرا استاد اگر صحیح تعلیمات پر قائم ہے تو وہ استاد ہے، ورنہ وہ ہرگز مجھ سے عزت نہیں پا سکتا۔ یہ اصول بنا لیجئے۔ شخصیات کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بہا کے کاشغر، تو میں یہاں یہی کہوں گا، ایک ہوں سنی مسلک کی پاسبانی کے لیے۔ ہمیں یہ کرنا ہے، اتنی بات ہے۔ ہماری ذاتی کوتاہیوں پر نظر نہ کیجیے، اس بات پر دیکھیے کہ ہم وفادار کتنے ہیں۔ بیعت کے معنی حلف وفاداری ہوتا ہے۔ وفاداری میں فرق آ جائے، خرچ ہوں گی، غیروں کو موقع نہیں ملے گا۔ ایک چھوٹی سی گزارش، سوشل میڈیا کا استعمال غلط کرنا چھوڑ دیجیے۔ یہ ایک شیطان کی آنکھ ہے۔ آپ بغیر سوچے سمجھے فارورڈ کر دیتے ہیں یا ڈال دیتے ہیں پوسٹیں۔ آپ کو پتہ ہے دشمنوں کی چالوں کا۔ ہم اپنے طور پر تو کم از کم اپنے علماء کا احترام کر لیں، اپنے مشائخ کی عزت کروا لیں، تاکہ ہمارے ذریعے وہ بات نہ جائے جو غیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور مولانا عبدالوہاب کی یہ بات، جو سنی ہے وہ ہمارا ہے، جو سنی نہیں ہم اس سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پورا پڑھنا ہے۔ بہت شکریہ۔ خطیب ملت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاروی صاحب آج کی اس کانفرنس کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، اور جس طرح میں نے کچھ دیر قبل عرض کیا کہ ہم اپنے پروگرام کے عروج کی طرف جا رہے ہیں، اور اب میں صدر جلسہ سے قبل ہمارے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر ابو المکرم سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی سجادہ نشین درگاہ عالیہ اشرفیہ سے التماس گزار ہوں کہ اصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ بشی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ جلیل القدر علماء کرام، مشائخ اعظام، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ مبارک اور مقدس اجتماع بیداری اہل سنت کے لیے ہمارے قبلہ شاہ صاحب نے منعقد کیا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ
اس وقت ہم انتشار کا شکار ہیں۔ ایک چھوٹی سی چنگاری پھینکی جاتی ہے اور اس کے بعد آگ لگ جاتی ہے، اور سوشل میڈیا نے اس کو بہت زیادہ آگے بڑھا دیا۔ جس طرح کے ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب فرما رہے تھے، سوشل میڈیا جو ہے اس کا غلط استعمال چھوڑ دیں، بغیر سنے بغیر تصدیق کیے بات ادھر سے ادھر پہنچا دینا۔ اور یہ ایک عام سلسلہ چل رہا ہے، مشاہدے کی بات ہے، آپ سب کو معلوم ہے۔ میں ہالینڈ میں تھا تو وہاں انگلینڈ میں ایک عالم دین کا انتقال ہوا، بلکہ ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا۔ تو اب خبر جو بنائی جاتی ہے کہ نہایت افسوس کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے کہ اہل سنت کے جید عالم دین فلاں 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 ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ آگے تو پڑھا نہیں، بس اتنا پڑھا کہ اہل سنت کے فلاں عالم دین کے حضرت کا انتقال ہو گیا، سب جگہ خبر آ گئی۔ اب میں جہاں بیٹھوں گا حضرت کو فلاں جو ہے نا ان کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک اور صاحب ہے، انہوں نے بھی کہہ دیا، یعنی میسج پورا نہیں پڑھا کہ آگے لکھا ہے کہ ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، حضرت کو فارغ کر دی۔ وہ تو شکر ہے ہم نے فاتحہ نہیں پڑھی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے فاتحہ پڑھ لیں، میں نے کہا دیکھتے۔ پھر ایک صاحب آئے، ان کا بھائی آگے تو پڑھو، لکھا ہے حضرت کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے۔ ان کا اچھا، یعنی حدیث شریف کے مطابق انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ بغیر تصدیق کے بعد آگے بڑھتا۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ غلط استعمال جو ہے اس سے اپنے آپ کو روکیں۔ اچھا، دوسری صورتحال کیا ہے کہ جو اختلاف انتشار علماء کا ہے، جو آپ کے سامنے ہے، اس کے کہنے کی ضرورت نہیں اور تفصیل کی بھی ضرورت نہیں۔ اس میں سب سے بڑی خرابی اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اگر دو عالموں میں اختلاف ہے تو ان کے شاگرد ایک دوسرے کے یعنی استاد کے مخالف کے خلاف نہایت نازیبا کلمات استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ آپ دیکھیں واٹس ایپ پہ اور ادھر دیگر چیزوں پر نہایت نازیبا۔ اگر پیروں میں اختلاف ہے تو ان کے مریدین ایک دوسرے کے یعنی اپنے پیر کے مخالف کے خلاف نازیبا کلمات استعمال کر رہے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر علماء میں اختلاف ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنے تلامذہ کو روکیں کہ وہ اپنے پیر کے مخالف کے خلاف غلط زبان استعمال نہ کریں۔ میرے والد گرامی اشرف المشائخ سید احمد اشرف شفیع الجیلانی نور اللہ مرقدہ، ان کی تعلیمات کیا تھی کہ اگر کسی سے اختلاف ہے تو کہا تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں، اختلاف میرا ہے، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں، اور کہا تم ان کے ہاتھ بھی چومو گے۔ اس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر مشائخین میں اختلاف ہے تو اپنے مریدین کو تنبیہ کریں کہ وہ کسی دوسرے کے خلاف نازیبا کلمات استعمال نہ کریں۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات وہی ہے جو آج کل چل رہا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نور اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا، حضور مجھے نصیحت کیجئے۔ فرمایا نصیحت کی ضرورت نہیں، کہا نہیں مجھے نصیحت کیجئے۔ کہا اچھا پھر غور سے سنو، ایک تو خدا نہیں بننا، دوسرے رسول نہیں بننا۔ ان کا یہ کیا بات ہے؟ خدا نہیں بننا، معذاللہ خدا کون بنے اور رسول؟ کہا خدا نہیں بننا اور رسول نہیں بننا۔ کہا حضور مجھے سمجھائیے۔ فرمایا پھر سمجھو، صرف خدا ہی کی شان یہ ہے کہ جو وہ چاہے ہو جائے، اور صرف رسول ہی کا مقام یہ ہے کہ جو اس کی بات نہ مانے وہ کافر ہو جائے۔ بس یہ سمجھ۔ اب آپ دیکھ لیں ہماری کیفیت یہ، ہماری بات نہیں مانے، بس ہم جو چاہیں وہ ہو جائے، جو ہم چاہیں وہ ہو جائے، اور جو ہماری بات نہ مانے یہ سنیت سے خارج، اور بس